اللهم صل على محمد وآل محمد. محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، شہید کیسے
جانی زہرا حبیب آئے گا اسے ہے تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ یہ خط نثار نے لکھا حبیب آ جاؤ لگاؤ سے بھی انداز میری غربت کے جہاں پہ اپنے علی لکھنا تھا وہاں میں یہ میری ماں ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ یہ خط شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ محمد صلوات بر محمد و آل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سلامی جس نے درے باز پنجتن دیکھا سلامی جس نے درے باز پنجتن دیکھا اسی نے روضۂ رضوان کا چمن دیکھا سلامی رن کے جو بندے نے پیرہم دیکھا سلامی رن کے جو بندے نے پیرہم دیکھا قبا کی تہ میں لپٹا ہوا کفن دیکھا سلامی جس نے درے باز پنجتن دیکھا کہا تو نے بصارت کی در گئے ہیں ایمان کہا تو نے بصارت کی در گئے ہیں ایمان ملی نہ لاش مصر کی تمام رن دیکھا سلام جس نے درے باز پنجتن دیکھا جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی جوان بیٹے کی میت نہ تم نے پہچانی یہ کس کا نیز پہ سر ہے یہ کس کا تن دیکھا سلام جس نے زرے پنجتن دیکھا کہا یزید نے پوشا اسی بنا نہ دو
تن دیکھا ہائے ہائے انسان کے لیے موت ہے غم بے وطنی کا جان کے آندوں علم بے وطنی کا صدمہ نہیں کچھ موت سے کم بے وطنی کا آفت ہے قیامت ہے آفت ہے قیامت ہے ستم بے وطنی کا کانٹوں کے عالم سید سجاد سے پوچھو ایذائے سفر مسلم ہے ایذائے سفر مسلم ہے نوشاد سے پوچھو کہ سخت دغا کوفیوں نے گھر میں بلا کے سر پھر گئے جن لوگوں کے دوا تھے وفا کے لاکھوں ہے عدو جائیں کدھر جان بچا کے آفت میں گریباں ہوئے آفت میں گرفتار ہوئے کوفے میں آ کے یاور نہیں ہمدم نہیں غمخوار نہیں ہے نرگے میں ہے اور کوئی مدد نرگے میں ہے اور کوئی مددگار نہیں ہے ایسا انگ دل ایسے وظف خار و ستمگار کانٹوں سے لگانے لگے مظلوم پہ آگا خطر نور بدن ہو گئے مجروم سراسر اور سامنے پہ منہ لگے اور سامنے سے منہ پہ لگے ظلم کا خنجر کیوں گرنا پڑا ہائے پلک پک ہے زمین پر لال لبے جان بخش گرا کے کر گئے زمین پر
اللهم صل على محمد وآل محمد۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے جس میں پروردگار عالم خانہ کعبہ کی تعمیر کا تذکرہ کرتے ہوئے جو عظیم پیغمبروں کی دعا کا تذکرہ کر رہا ہے کہ جناب ابراہیم اور جناب اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں بلند کرتے جا رہے تھے، بنا رہے تھے اور دعا کرتے جا رہے تھے کہ پروردگارا ہماری نسل میں عظیم الشان پیغمبر بھیج دے جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور کتاب کی تعلیم۔ اور یہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ آیات اور ہیں، کتاب اور ہے، کتاب بھی لوگوں کو پڑھائے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے قرآن کی جو ہے ایک سینٹینس سنا دے اس کو ہم آیت بولتے ہیں، نہیں، یہ آیت یہاں اللہ کی قدرت و طاقت کی نشانیاں لوگوں کو بتلائے تاکہ اللہ کی لوگ معرفت حاصل کریں۔ جتنا ہم اس کو سمجھیں گے اتنی ہی زیادہ ہم پہچانیں گے۔ اور حکمت کی تعلیم دیں۔ دوسری جگہ قرآن میں کہا گیا ہے کہ من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ کی طرف سے جسے حکمت عطا ہو گئی اس کو گویا خیر کثیر مل گیا۔ ہم تو خیر کثیر صاحب دولت کو سمجھتے ہیں، لیکن یہاں حکمت کی بات ہے، اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی واقعے یا کسی شے کی حقیقت کو سمجھا جائے، یہ حکمت ہے۔ ورنہ فلسفہ میں حکمت کی تعریف وہ الگ ہوتی ہے، میں بچوں کو سمجھانے کے لیے آسان کر رہا ہوں۔ آج ہمارے بچے بھی جانتے ہیں کہ ایک واقعہ ہو جاتا ہے، ہو گیا واقعہ، بھائی گزر گیا، ختم ہو گیا، لیکن صاحب نہیں، سی بی آئی کو لگاؤ جانچ کرنے کے لیے، اور ایس آئی ٹی اور کیا کیا، مجھ کو تو نام بھی یاد نہیں رہتا۔ یہ کیوں بھائی؟ تاکہ حقیقت کا پتہ لگایا جائے نا، چاہے وہ پتہ لگانے میں غلطی کریں وہ الگ سی بات، لیکن اسی لیے ان چیزوں کا انعقاد کیا جاتا ہے کہ یہ جو حادثہ ہوا یا واقعہ ہوا یا جھگڑا ہوا یا جو بھی ہوا، حقیقت کا پتہ لگایا جائے، تو اسی کو کہا جاتا ہے حکمت۔ اور یہ جو بات ہمیں عقل ہی سے سمجھ میں آئے گی جب ہماری عقل سلیم ہو۔ پھر کہا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ یعنی پاک و پاکیزہ بنائے۔ ایسی بات ہے، کوئی معجزے کے ذریعے سے تھوڑی رسول جو ہے یا کوئی پیغمبر کسی کو پاک و پاکیزہ بنا دے گا، کوئی کتاب بدلائے گا، عبرت نصیحتیں واعظ کرے گا، تو جو سمجھ میں آئے گا اپنے کو پاک و پاکیزہ کر لے گا۔ جب ہم پہلے سے دعا کو دیکھ رہے ہیں تو اس میں یہ کہ دعا کرتے جا رہے ہیں، پروردگار یہ ہماری خدمت جو ہم کر رہے ہیں، تیرا گھر بنا رہے ہیں، اللہ کو جو ہے کسی زمین کی کہیں کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آ کر نماز اللہ اس میں رہے گا۔ اس کا مطلب یہ کہ تیری عبادت کے لیے یہ ہم بنا رہے ہیں، تو اللہ نے بھی اس کو منسوخ کیا اپنی طرف سے کہ یہ میرا گھر ہے، تو بنا رہے، تو قبول فرما ہماری اس خدمت کو، ہماری طرف پوری طرح توجہ فرما۔ اور دونوں پیغمبر، کیا کوئی مسلمان ہے یا کسی بھی فرقے کا ہو جو یہ کہہ دے کہ کوئی نبی معاذ اللہ کا نافرمان ہوگا؟ کہے نا، کوئی بھی کہنے والا نہیں ہے، کسی بھی فرقے کا ہو۔ ہر نبی اللہ کا فرما بردار ہے۔ اہمیت دیکھیے، فرما بردار ہوتے ہوئے بھی دعا کر رہے ہیں وَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ، پروردگارا ہمیں
اپنا فرما بردار بنایا. مسلم مطلب یہ نہیں جو ہم مسلمان بول رہے ہیں. مسلم کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے ہر حکم پر اپنے سر کو جھکا دینا, اپنی کوئی خواہش اور نیت اور اپنی پسند کو سامنے نہیں لانا, اور جو اس کا حکم ہو اس پر عمل کیا جائے. تو دو پیغمبر جو خود عمل کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا گھر بناتے ہوئے دعا کر رہے ہیں, پروردگارا ہمیں فرما بردار بنانا. اہمیت دیکھا آپ نے, وہ کہنا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم پیغمبر ضرور ہیں لیکن اللہ کی اگر توجہ ہٹ جائے تو ہم بھی ادھر ادھر ہو سکتے ہیں. آپ گھبرائیے گا نہیں, ساتھ ترک اولا ہی شاید ہو جائے. ہم نے تو دیکھا ہے نا کتابوں میں کہ بھائی فرشتے سے بھی ترک اولا ہو چکا نہیں معلوم ہے کہ نہیں. فرشتے سے بھی جب ترک اولا ہو گیا تو پھر میں ہوں کیا بھائی, ہم تو گناہگار ہیں, ہم تو گناہ کرتے ہیں. پیغمبر کوئی گناہ نہیں کرتا مگر اطاعت میں بھی اللہ کی مدد مانگ رہا ہے کہ ہم تیری اطاعت کریں. صرف اپنے لیے نہیں دعا کی ہے بلکہ کہا من ذریتنا مسلمۃ لک. پروردگارا ہماری نسل, ہماری پیڑھی, بچوں کے لیے کہنا پڑتا ہے نا بھائی, یہی بولتے ہیں ہماری نسل میں, ہماری اولاد میں جو یہ بڑھے ہیں تو اس میں ایک گروپ, ایک جماعت ہمیشہ تیری فرما بردار ہو. دعا قابل قبول ہے. دیکھا آپ نے کتنی عظیم دعا ہے. جب دعا قابل قبول ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی نسل جس بیٹے سے بھی بڑھے, 2 بیٹوں 3 بیٹوں جس سے بھی بڑھے, ان میں ہر ایک میں ہما وقت ایک جماعت اللہ کی فرما بردار ہوگی. دوسرے لفظ میں مومن و مسلم ہوگی, یعنی مومن بھی ہوگی اور اللہ کی اطاعت گزار بھی ہوگی. لہذا وہ لوگ جو یہ کہہ رہے ہیں معاذ اللہ کہ مرسل آدم یا انبیاء کے ماں باپ بھائی کافر اور کافرہ تھے, وہ سوچیں کہ ہم قرآن پر ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے, ان کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے. یہیں پہ میں چھوڑتا ہوں آپ کو, نہ آپ کے نقطے سنا سکتا تھا, پھر پلٹ کر کے آتا ہوں. جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی. سب کہتے ہیں رسول نے کہا کہ میں ابراہیم کی دعا ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت اور ماں کا خواب ہوں. کل تک کہاں تک یاد کیا آپ نے؟ جناب ابراہیم علیہ السلام کو وطن سے نکالا گیا تو کنعان پہنچے. ساتھ میں کون ہے؟ آپ کی اہلیہ جناب سارہ سلام اللہ علیہا. کچھ مورخین نے لکھا کہ جناب لوط علیہ السلام آپ سارہ کے بھائی ہیں, یعنی آپ کے خالہ زاد ہیں. کچھ لکھتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تو آپ کے برادر دادا یعنی بھتیجے ہیں. تاریخی اختلاف ہے. یہاں سے چلے, یہاں سے کنعان پہنچے, کنعان سے مصر گئے. مصر کا کل تک کا واقعہ جو میں نے بتلایا, دونوں پہلو کہ مورخین لکھ کیا رہے ہیں. لیکن اب یہ میں بتلانا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت یہ طے تھا کہ مصر کا بادشاہ مسلمان نہیں ہے. ہمارے تمام مورخین نے فرعون مصر لکھا. ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی فرعون کہا جاتا ہو, مگر سب کے سب یاد رکھیں یہ فرعون جس کا نام رقیون یا توطیقیس تھا, اس نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا تھا. یاد رکھنا چاہیے. اب جناب ابراہیم علیہ السلام مصر ہی کیوں جا رہے ہیں؟ کسی دوسرے علاقے میں آپ نکلتے, کوئی پیغمبر بغیر اشارہ ربانی کے تو نہیں چلے گا. اشارہ ربانی ہے, لہذا عام تاریخوں کو بغیر پروف اور دلیل کے ہم تعصباً جھٹلا نہیں سکتے. لہذا میں نے کہا نا کہ بھئی چونکہ یہ بادشاہ بھی بابل کا رہنے والا ہے, تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو اشارہ ربانی ہوا ہوگا کہ تمہیں مصر ہی جانا ہے. کیوں جانا ہے؟ جب اللہ
یہ طے کر رکھا ہے کہ مصر کے بادشاہ کی بیٹی یعنی شہزادی پیغمبر کی زوجہ بنے گی، اسماعیل کی ماں بنے گی، سید المرسلین کی جدہ ماجدہ ہوگی۔ پہنچیا تب تو وہاں پہنچنا ہی ہے ان کو، ظاہری واقعات کچھ بھی ہو، ہمیشہ اللہ کا کوئی حکم ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ ظاہری بھی احکام ہوتے ہیں۔ جب ہم دیکھیں گے تو معلوم ہوگا ظاہری بھی عمل ہو رہا ہے، مگر پروردگار عالم کا اشارہ ہے، لہذا وہاں پہنچے۔ اب میں ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ بھئی دے دیا بیٹی جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا رزلٹ اور نتیجہ دیکھتے ہوئے یہی نہ ہوا، مگر توریت وغیرہ یا غیر مسلم مورخین کے جنہوں نے لکھا انہوں نے یہ کہا ہے کہ بادشاہ نے جناب سارا کی کرامتیں دیکھی کیا اور اتنا ہیبت زدہ ہوا کہ اپنی بیٹی کو خدمت کے لیے دے دیا کہ جائیے خدمت کرے۔ سوچے آپ کہیں گے دوہرا، میں دوہرا نہیں رہا ہوں، اس لیے کہ کوئی بھی تاریخ میں پڑھوں تو جہاں تک سوچنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اجازت دی ہے، مجھے غور تو کرنا چاہیے۔ یہ بیٹی کون؟ نام کیا ہے؟ حاجرہ۔ توریت کے لحاظ سے نام آغار لکھتے ہیں، کہہ جب دے دیا جناب سارا سلام اللہ علیہا کو خدمت گزاری کے لیے ان کی، تو نام پڑا آجیر، اور جب انہوں نے ہجرت کی ہے تو نام کیا ہو گیا؟ ہاجرہ۔ جگہ ہے نا سب کے ساتھ ایک سلوات پڑھیں محمد اب یہ صاحب ہم مانیں کہ بیٹی مجبور ہے، باپ جو جی چاہے کر لے، یہ کچھ کر نہیں سکتی، زبان بھی نہیں ہلا سکتی، ایک بات یہ ہم مانیں۔ یا دوسری بات ہم یہ سمجھیں کہ بیٹی پہلے ہی سے مومنہ تھی، کتابی بات نہیں ہے میری بات ہے، پہلے ہی سے مومنہ تھی، کیونکہ حدیث جب ہم پڑھتے ہیں تو وہاں حدیث میں ملتا ہے کل مولود یولد علی الفطرت، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، نیچر اس کا کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، پیدا ہوتے ہی وہ سمجھتا ہے، گویا یہ فطرت پر پیدا تھی، فطرت پر قائم تھی، اور شاہی محل میں رہ کر کے یہ بے چین رہا کرتی تھی، اور گویا ان کو انتظار تھا کہ کب وہ وقت آئے جب میں کفر کے ماحول سے نکل جاؤں، اس وقت کا انتظار تھا۔ پروردگار عالم نے بھیج دیا اپنے خلیل کو کہ بھیا وہاں جاؤ، اب جو بھی واقعہ ہوا ہو، ورنہ آپ ذرا سوچئے کہ بھائی یہ شہزادی تھی نا، پرنسس تھی، پرنسس جناب کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہم اور عام آدمیوں کی طرح نہیں کہ بھائی کیسے سر اٹھایا جو کچھ ہوا سب جو حصہ لیا، وہی نہیں۔ جب میں اس طریقے سے سوچتا ہوں تب یہ بات مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ یہ پہلے ہی سے منتظر تھی کہ پروردگارا جلد و جلد وہ وقت لا تاکہ میں تیری بندگی کھل کر کے کر سکوں، لہذا اللہ نے وہ وقت دے دیا۔ اب اتنا مرتبہ ہوا، توریت بھی کہتا ہے، یعنی توریت کی زبانیں جو لکھ رہے ہیں وہ لکھتے ہیں اللہ کے نزدیک اتنا مرتبہ ہو گیا کہ فرشتے کبھی خواب میں گفتگو کر رہے ہیں، کبھی سامنے آ کے گفتگو کر رہے ہیں، جو گفتگو کر رہے ہیں اس لیے ان کو محدثہ کہا جاتا ہے کہ فرشتے آ کر کے گفتگو کر رہے ہیں صاحب۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام کی ازدواجی زندگی یعنی شادی شدہ زندگی میں برسوں گزر گئے جناب سارا حصہ، مگر اولاد نہیں۔ جب اولاد نہیں ہوئی تو یہاں بھی لکھنے والوں کی دو بات ہے۔ کسی صاحب نے لکھا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے حاجرہ سے عقد کیا، کسی نے لکھا کہ خود جناب سارا سلام اللہ علیہا نے کہا کہ آپ حاجرہ سے عقد کر لیجئے تو اللہ اولاد عطا فرمائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس لیے ان کا بیان ہے سارا کا قرآن میں کہ 5 ہوں میں، اس
کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کا جو بھی علاج کا طریقہ جانچنے کا طریقہ ہوگا جانچ لیا ہے، لیکن غور فرمائیے گا تو انہوں نے عقد کر لیا تو کل جو خادمہ تھی اب کیا ہو گئی؟ سوکن ہو گئی نا بھائی، سوکن وہ ان کی ہو گئی۔ اور اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے جناب اسماعیل علیہ السلام عطا کر دی۔ اب جب ان کے یہاں فرزند ہوا تو اکثر لوگوں نے یہ لکھا کہ یہ جو ہے صاحب جناب سارا سلام اللہ علیہ کو معاذ اللہ حسد ہوا، جلن ہوا، بلا ہوا، ڈھگا ہوا، میں ان چیزوں کو نہیں مانتا۔ اس کی وہ صاحب ایمان تھی، کوئی یوں ہی معمولی عورت نہیں تھی۔ یہ تو جناب عالی میں ان چیزوں کو نہیں مانتا، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ہوا کیا ہے اس کو دیکھیے گا۔ میں نے پڑھا ہے جگہ کہ فرشتے آئے ہیں دو، نہیں پہلے یہاں بتلا دوں ایک سلوات پڑھی آپ جناب اسماعیل علیہ السلام جب ابراہیم علیہ السلام سب کو لے کر کے چلے ہیں تو شام کے قریب جرون نامی مقام پر آپ نے اپنا ڈیرا ڈالا، بسیرا کیا ہے۔ اس کے بعد جہاں تک میری نظر ہے کتاب میں دیکھا کہ بادشاہ نے جو اپنی بیٹی دی ہے یہ غافل نہیں تھا، بلکہ اپنی بیٹی کے لیے یہ راشن اور دوسری چیزیں بھی بھیجا کرتا تھا۔ بہرحال یہ آباد ہو گئے، شادی کر لی۔ اب چاروں طرف سے کارواں جو جا رہا ہے، آپ جو ان کی مہمان نوازی کر رہے ہیں، دعوت دے رہے ہیں اسلام کی طرف، جن کو مسلمان ہونا ہے وہ مسلمان ہو جا رہا ہے، کلمہ پڑھ لے رہا ہے۔ جناب لوط علیہ السلام کو قوم سدوم کی طرف بھیجا ہے۔ یہ بڑے گندے لوگ، اس کو میں بول نہیں سکتا، جس کو چاہیے ان کی تاریخ وہ قرآن پڑھ کے دیکھ لیں، جس بچے ہیں ان کا کیا عمل تھا میں یہاں بول نہیں سکتا اس کو۔ اسلام لانا تو درکنار، اپنی یہ برائی بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے، لہذا پروردگار عالم نے عذاب نازل کرنے کے لیے فرشتوں کو بھیجا ہے۔ دو فرشتے آئے تو یہ ڈائریکٹ وہاں نہیں گئے، یہ آئے ہیں جناب اسماعیل علیہ السلام کے، ابراہیم علیہ السلام کے پاس، اور یہاں جب آئے ہیں تو آپ کا طریقہ کیا ہے کہ مہمان نوازی، بھائی مہمان آ گئے نا فوراً انتظام کرنا ہے۔ قرآنی بیان ہے کہ بھنا ہوا بچڑا لا کر کے رکھ دیا۔ بچڑا سمجھتے ہیں بچے نہیں سمجھے، یہاں پڑوا بہت، گائے کے نر بچے کو بچڑا کہا جاتا ہے، اور جو مادہ ہو اس کو بچیا کہا جاتا ہے، اور بھینس کے نر کو پاڑا یا پڑوا کہا جاتا ہے، اور مادہ کو پاڑی کہا جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں بھائی، کیا کر رہے ہو نا تم لوگ؟ تو ذرا اس کو سنو، یہ آئے انہوں نے پیش کر دیا تو دیکھ رہے ہیں بھائی یہ تو کھا ہی نہیں رہے ہیں۔ اب یہ جو صاحب سوچ رہے ہیں کون آدمی، کہا بھائی تم لوگ اجنبی ہو، کھا نہیں گئے ہو؟ تو انہوں نے کہا ارے ہم اللہ کے فرشتے ہیں، ہم کو اس کھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو اللہ نے بھیجا ہے کہ ہم قوم لوط پر عذاب نازل کریں، عذاب نازل ہونے والا۔ اب قرآنی بیان کہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنا شروع کر دیا، پروردگار عالم ان پر عذاب نازل مت کر، رحم کر دیں۔ اللہ نے کہا ہرگز نہیں، اب عذاب آئے گا، مجادلہ بند کرو، یعنی دعا تم روک دو۔ تو انہوں نے فوراً کہا ہے کہ پروردگار ٹھیک ہے، اگر ان کے لیے میں دعا نہ کروں تو اسی میں لوط بھی ہے۔ اس بات کو سمجھیے، بڑی سمجھنے کی بات ہوتی ہے، اس میں لوط بھی ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ مجھے معلوم ہے اس میں کون ہے، میں لوط کو اور لوط پر ایمان لانے والے کو بچاؤں گا۔ میں اگر ان جوانوں سے پوچھوں کہ اتنے جملے میں آپ نے کیا سمجھا، جب کہا جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہ اس میں لوط ہے، تو آپ نے کیا سمجھا؟ سمجھا کچھ نہیں سمجھا۔ جناب ابراہیم علیہ السلام ہم کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں اس میں لوط ہے، یعنی عذاب نازل ہوگا تو کہتے ہیں گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے۔ تو اللہ نے کہا کہ بھائی میرا کام ہے بچانا، تم گھبراؤ نہیں۔ اس لیے میں نے یہ بات کہی کہ کتنے مولوی بھی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھیا میرے یہ سالوں سے کرونا سب کو پریشان کیے ہے،
یہ اتنے مومنین ہیں، اتنے علماء ہیں، اتنی دعائیں ہو رہی ہیں، ان کو سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ میں نے کہا بھیا میرے تم کو معلوم نہیں ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے، جسے اللہ بچانا چاہے گا بچا لے گا۔ آج دنیا بہت چھوٹی ہو چکی ہے، سواری کی بنا پر یہاں کا آدمی وہاں، وہاں کا آدمی یہاں، اس طرح سے وبا پھیل سکتی ہے۔ تو سوال پڑے گا تو جناب سارا سلام اللہ علیہ بھی چاہے خیمہ رہا ہو یا گھر رہا ہو، وہ بھی کوٹ میں کھڑی سن رہی تھی۔ تو یہ جب بات ہو گئی تو فرشتوں نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے آپ کو اسحاق کی بشارت دیتے ہیں، یعنی ایک بیٹا جو آپ کو پیدا ہوگا اس کا نام اسحاق ہوگا۔ اور یہ صرف اسحاق نہیں بلکہ نافلہ، ہمارے یوپی کے دیہاتی زبان میں کہتے ہیں کھلوا، یعنی کوئی چیز تولا جائے تو ہم کہتے ہیں بھائی تھوڑا سا ڈال دو، تو تھوڑا جو زیادہ ڈالا بھائی وہ زیادہ ہے نا، نافلہ کا مطلب زیادہ ہوتا ہے۔ کہا کہ تم کو نافلہ یعنی یعقوب کی بشارت دیتے، صرف بیٹا نہیں پوترے کی بھی بشارت دیتی۔ تو چونکہ جناب سارا سلام اللہ علیہ کے لیے بشارت دی تھی، یہ کھڑی ہوئی تھی، پرانی بیان ہے کہ خوشی اور تعجب میں انہوں نے منہ پیٹ لیا اور کہا کہ ارے میں تو بڑھیا ہو چکی ہوں، میں پانچ ہوں اور میرے اولاد ہو۔ فرشتوں نے کہا اللہ ہر بات پہ قادر ہے، جو جی چاہے وہ کرتا ہے، تعجب کیوں کر رہی ہو؟ بھائی ایسے موقع پر تعجب ہو ہی جاتا ہے، ورنہ ان کو تعجب نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس خدا نے ابراہیم کو آگ سے نکالا تھا وہ خدا ان کو اصلاح کر کے بیٹا بھی عطا کر سکتا ہے۔ صلوات بر محمد۔ اب یہاں سے صاحب یہ جو ہے آباد ہو گئے، اب دونوں بیویوں کو بیٹا ہے نا، جناب اسماعیل بڑے، جناب اسحاق چھوٹے ہیں۔ تو ملا ایک جگہ کہ بھائی جناب ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے تھے اور آپ کی آغوش میں آپ کے چھوٹے بیٹے جناب اسحاق علیہ السلام بیٹھے تھے۔ جناب اسماعیل آئے، جب آئے ہیں تو ان کو ہٹا کر کے خود باپ کی گود میں بیٹھے۔ ان کو ہٹایا جناب اسحاق علیہ السلام کو، یعنی اپنے چھوٹے بھائی کو ہٹا کر کے خود باپ کی گود میں بیٹھ گئے۔ جناب سارا نے جب یہ دیکھا ہے تب کہا ہے، بھائی معصومہ تو تھی نہیں، کہ یہ حد ہو گئی ہے کہ یہ جو ہٹا کر کے میرے بیٹے کو اور باپ کی گود میں بیٹھ گیا ہے۔ جناب ابراہیم نے تو کچھ نہیں کہا تھا، تو بھائی کیا کرنا چاہیے؟ اب یہاں کھٹپٹ ہوگی تو مسئلہ گڑبڑ ہوگا، اشارہ ربانی ہوا۔ دیکھیے ہماری کتابوں میں لکھا ہے کہ جناب سارا نے کہا تھا ان کو لے جاؤ کہیں دور چھوڑ دو، میں اس کو نہیں مانتا، اس لیے کہ اگر کہا بھی ہے تو دور چھوڑنے کو دیے کہا تو بھائی 4 میل دور 10 کوس دور لے جا کر کے ان کو آباد کر دے، یا ہزاروں میل دور چٹیل میدان میں لانا کیسا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ سارا کے حکم پر عمل نہیں کیا تھا۔ اللہ نے اشارہ کیا تھا کہ میرا آخری پیغمبر نسل اسماعیل سے آئے گا اور وہاں مجھے اسے پیدا کرنا ہے، لہذا لے جا کر کے میرے گھر کے پاس بساؤ۔ تو وہاں لے کر کے آ کر کے بسائے ہیں جناب علی۔ یہ ہے جناب حاجرہ، یہی میں چھوڑتا ہوں کہ یہ بیویاں کتنی عظیم ہیں۔ میں نے کہا تھا کہ بھائی حاجرہ نے صرف ایک پیغمبر کے تحفظ کے لیے، حفاظت کے لیے، جان بچانے کے لیے دوڑی تھی، پانی کی تلاش تھی صفا و مروہ کے درمیان۔ تو یہ عمل قدرت کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا جناب علی کہ ان کی اس سعی کو اپنی ایک عبادت کا جز بنا لیا۔ اس طریقے سے اب یہاں آبادی بڑھے گی، انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے، لیکن اب میں یہاں رکتا ہوں کہ ہمیں ان باتوں کو سمجھنا چاہیے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہے کہ ہم ہمیشہ پاک و پاکیزہ صلبوں میں رہے۔
کیا پاک و پاکیزہ صوبوں سے پاک و پاکیزہ رحموں میں رہے، یعنی بطن میں بتلانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم جہاں جہاں بھی رہے، ہم مومن کی صلب میں رہے، مومنہ کی بطن میں رہے، ہم اسماعیل تک کوئی بھی ان میں کافر نہیں تھا۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ جناب ہاجرہ کو ضروری ہے کہ وہ فطرت پر قائم ہو۔ اس طریقے سے یہاں یہ بھی مومنہ ہے یا یہ بھی مومنہ ہے۔ اب یہ دونوں آتے ہیں جناب علی سید المرسلین کے جد ہیں اور یہ ان کی دادی ہیں۔ تو رسول اسلام کو زوجہ جو مل رہی ہے وہ خدیجہ ہے۔ سارا نے یہاں عقد کا پیغام دیا، دولت دے دیا۔ جناب خدیجہ نے ادھر عقد کا پیغام دیا، اپنی دولت دے دیا۔ تو بچوں کو جگانے کے لیے میں یہاں ایک بات کر دوں کہ بھائی معصومہ نہیں تھی سارا، ہو سکتا ہے کچھ کہہ دیا اور غصے میں جذبات میں، لیکن ہر بات ماننے والی نہیں ہوا کرتی، وہ معصومہ نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے پہلے سے انتظام کر رکھا، ان باتوں کو ہمیں سمجھایا ہے کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ بھئی کتابوں میں ملتا ہے کہ ملائکہ سے ترک اولا ہو گیا۔ اب کیا ہوا ترک اولا مجھے نہیں معلوم۔ ترک اولا کا مطلب چھوڑ دینا بہتر تھا، کرنا بہتر، اس کو کہتے ہیں ترک اولا۔ یہ کوئی گناہ نہیں ہوتا، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ فطرس کا واقعہ، کہیں دردائل کا واقعہ، کہیں سلسائل کا واقعہ، بہت سارے واقعات ملتے ہیں۔ تو جب کر کے یہ ہمارے جوان سنیں گے، میں عام مقررین کی طرح کوئی ایسی بات نہیں کرتا کہ لوگ بھاگ جائیں، اس کی تشریح کرتا ہوں۔ تو ان سے جو ایسا ہو گیا تھا ترک اولا، پروردگار عالم نے بالوں پر نوچ دیے۔ نوری فرشتہ یا معصوم فرشتہ، ہو سکتا ہے اللہ نے کچھ حکم دیا ہو تو ذرا سی دیر کر دی ہو انہوں نے، تو اتنے پر اللہ نے بالوں پر نوچ دیے فرشتے کے۔ تو اگر ہم حرام کاریاں کرتے رہے تو ہم کہاں جائیں گے، ہم بچیں گے کیسے؟ فرشتوں تو بھائی فرشتہ ہے نا، یہ وہ معصوم فرشتہ ہے۔ خیر یہ صاحب کتنے زمانے تک پڑا رہا، لیکن تعجب خیز بات یہ ہے کہ لکھا سب نے کہ جب رسول کے نواسے امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، یہ عجیب گھرانہ پروردگار عالم ان کا مرتبہ سمجھاتا ہے۔ بھائی پیدا ہوئے ان کے گھر میں بچے اور فرشتے آ رہے ہیں مبارکباد دینے کے لیے۔ کوئی فرشتہ بغیر اذن خدا کے نہیں آ سکتا، جاؤ تم جا کر کے مبارکباد دے دو۔ تو فرشتوں کی جماعت آ کر کے مبارکباد پیش کر رہی ہے، جس میں پطرس جو ہے ادھر میں جبریل، پطرس نے دیکھا بھائی فرشتے جا رہے ہیں ادھر، جبریل کو سلام کر کے پوچھا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی سید المرسلین کے یہاں بیٹی کے یہاں بیٹا پیدا ہوا، مبارکباد پیش کرنے ہم جا رہے ہیں۔ کہا مجھے بھی ذرا لے کر کے چلو، یا ان کو مبارکباد پیش کرنا نہیں ہے۔ قرآن کی ایک آیت ہے کہ اے رسول ان سے کہہ دو اگر یہ اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو تیرے پاس آئیں اور آ کر کے اللہ سے مغفرت کی دعا کریں۔ جب رسول بھی اللہ سے مغفرت کی دعا کرے گا تو اللہ ان کو بخش دے گا۔ یہی وہ آیت شاید پطرس کے سامنے تھی کہ چلو بھیا موقع آج ہے، اور رسول اللہ تو پہلے سے تھے، پہلے سے تھے، اور جبریل بغیر اجازت خدا کے پطرس کو لے کے جا نہیں سکتے تھے۔ اس کا مطلب اجازت تھی۔ توجہ چاہوں گا عزیزان محترم، لے کر کے یہاں آئے ہیں اور آئے ہیں تو پطرس نے کہا مبارکباد دی ہوگی، سلام کیا ہوگا، اے اللہ کے رسول آ گیا میں آپ کی بارگاہ میں، کیا خطا کار ہوں، ترک اولا ہوا ہے، آپ دعا کر دیجئے۔ کسی نے نہیں لکھا کہ رسول نے دعا کی ہو کہ اللہ اس کو بخش دے، بلکہ رسول نے کہا ہے کہ جا راجا جا حسین گہوارے میں جا کے گہوارے سے مس ہو جا، گہوارے سے ادھر مس ہوا، ادھر بالوں پر عطا ہو گئے۔ سلمان
یہ بتلایا کہ بھائی صرف یہ مت سمجھنا کہ تم آؤ گے میرے ہی پاس. کیا نہیں سمجھا؟ قرآن کی آیت ہے، لو انہم ظلموا، قرآن کی آیت ہے، پورے پڑھو تو پھر ترجمہ مجھے کرنا پڑے گا. اگر یہ گناہ کر رہے تو تیری بارگاہ میں آئے. تو یاد رکھنا، صرف یہ مت سمجھنا کہ میری ہی بارگاہ ہے، بلکہ حسین، علی، فاطمہ، حسن جو بھی ہیں سب کے سب میرے ہیں. ان کی بارگاہ میری بارگاہ. تم یہاں آؤ گے، اللہ سے مغفرت طلب کرو گے تو تمہاری مغفرت ہو جائے گی. اس لیے میری بارگاہ، اور وہ بھی نہیں کہا جس میں حسین سے مت ہو جا، بلکہ کہا گہوارے سے مت ہو جا. سمجھے آپ لاجک سمجھے آپ؟ لاجک یہ ہے کہ بدن صرف مت ڈھونڈنا، بدن صرف مت ڈھونڈنا. اگر یہ بدن گہوارے میں ہو تو گہوارے سے مت ہونا، زمین میں ہو. اگر زمین میں ہو تو زمین سے مت ہونا. فطرس کو مس کر کے مرسل اعظم نے ہمیں دلیل عطا کرنی ہے کہ یہ میری سنت ہے اور یہ میرا حکم ہے. تم نے دیکھا نہیں کہ یہ فرشتہ میرے حسین کے گہوارے سے مس ہوا تھا. اللہ نے مغفرت کر کے بتلایا کہ میرے رسول کے قبر کی مٹی سے اگر مس کرو گے تو بھی مغفرت ملے گی. علی کی قبر پہ جاؤ گے تو بھی مغفرت ملے گی. حسن و حسین کی قبر پہ جاؤ گے تو بھی مغفرت ملے گی. خوش جاؤ گے تو بھی مغفرت ملے گی. یہی تو کہا ہے پانچویں امام نے، اولنا محمد وآخرنا محمد وآخرنا محمد وکلنا محمد. ہم سب کے سب محمد ہیں. تو یہ باقاعدہ پروردگار عالم کا یہ سب پلان ہے. انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ ہم جو ہے ان تاریخ کو آگے بڑھا کر کے اسلامی تاریخ میں آپ کو لائیں گے. تو یہاں جو یہ بسا رہے ہیں اتنا ایمان ذرا دیکھیے جناب حاضرہ کا. کتابوں جو لکھا ہے بھائی عربی جملہ ہے کہ جب یہ چھوڑ کر کے جانے لگے تو انہوں نے پوچھا ہے کہ کس کے سہارے چھوڑ کے جانا. تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا کہ اللہ کے بھروسے، اللہ کے سہارے. ان کا جواب ہے رضیت باللہ، بھائی اللہ کے توکل، اللہ کی رضا پر میں راضی. اس لیے اللہ بھی ان سے راضی ہے. سید المرسلین کی جد ماجدہ ہونے والی ہے. زحمت تمام کرتا ہوں. ملتا ہے بعد میں جب جناب اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا تذکرہ ہے کہ ابلیس نے ان کو جو ہے بہکانا چاہا تھا کہ بھائی دیکھو تمہارے شوہر خواب دیکھ کر کے تمہارے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لے کر کے چلے گئے ہیں. تو انہوں نے دھتکار دیا تھا، کہا جاؤ نبی خدا ہے، جو حکم خدا ہوگا اس پر عمل کر دے. مگر بعد میں یہ آئی ہے مینا میں، یہ کتابی بات، میں یہاں کوئی اپنا تفسیرہ نہیں کروں گا. تو کہتے ہیں کہ دیکھا ہے جناب اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر جو چھری رکھی تھی آپ نے، تو چھری کا نشان تھا. یہ نشان دیکھ کر، یہ سوچ کر کہ میرا بیٹا ذبح ہو گیا ہوگا تو روئی نہیں. اور کتابی تذکرے کے لحاظ سے آپ مریض یوں ہی چند دن سب سے کہتا ہوں، بیٹے سے پوچھتا کرنا ہمیں رونا آتا ہے کہ نہیں. جب مسائل ہوتا ہے ہاں آتا ہے، ہمیں آتا ہے تو روتے تو میں نہیں دیکھا. یہ میرا بیٹا بیٹھا ہے، ہمیں اس بات کو میں سناتا ہوں، اس کو اچھی طرح سمجھیے گا. بیٹے کی قربانی جناب ابراہیم علیہ السلام نے پیش کر دی. بیٹے کی جگہ دمبا ذبح ہوا. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید میری قربانی قبول نہیں. تو وہی نازل ہو رہی ہے، گویا ڈائریکٹ جو ہے اللہ جناب ابراہیم علیہ السلام سے گفتگو کر رہا ہے. کہا کہ
اے ابراہیم جو تم نے خواب دیکھا تھا وہ سچ کر دینا. تم کوئی بھی ڈاؤٹ مت کرو، شک مت کرو، میں تم سے راضی. صرف اتنا بتلا دو کہ تمہیں تمہاری اولاد عزیز اور محبوب ہے یا سید المرسلین کی. سمجھ رہے ہیں نا؟ جو ابھی آئے نہیں کا سید المرسلین کی اولاد مجھے میری اولاد سے زیادہ عزیز ہے. تمہارے ہاتھوں تمہارا بیٹا ذبح ہو جاتا تو زیادہ تکلیف دہ بات تھی، یا رسول کے نوازے کو دشمن بھوکا پیاسا ذبح کر دیں تو وہ زیادہ تکلیف دے. جناب ابراہیم نے جواب دیا کہ سید المرسلین کے نواسے کو دشمن قتل کرے تو وہ زیادہ اذیت کا سبب ہے. تو اللہ نے کہا ابراہیم اب آسمان کی طرف دیکھو. جناب ابراہیم نے آسمان کی طرف نگاہ کی ہے تو پورا کربلا کا منظر سامنے آیا. ہم گریہ حسین کو سمجھے، گریہ حسین کو ہم سمجھے. اب پورا منظر ہے. انہوں نے دیکھا کہ نواسے رسول حسین کو دشمن گھیرے ہوئے، کوئی تلوار لگا رہا ہے، کوئی نیزے لگا رہا ہے، کوئی پتھر مارا، اس طرح شہید کیا. ڈاڑے مار کر کے جناب ابراہیم رونے لگے، روتے روتے غش کھا گئے. میں نے اس سے تذکرہ کیا ہم اس اہمیت کو سمجھیں اور اپنے واجبات کو انجام دیں. جب آپ غش سے آپ کو افاقہ ہوا تو پروردگار عالم نے کہا اے ابراہیم تیرا بیٹا ذبح ہوتا تمہارے ہاتھوں سے تو اتنا ثواب تمہیں نہ ہوتا جتنا حسین کے مظاہر رونے پہ لگے. اپنے ہاتھوں سے بیٹے کو تم ذبح کرتے ہیں، اتنا تمہیں ثواب میں نہیں دیتا جتنا حسین کے غم میں رونے پر. اے عزادارو یہ دوسری محرم ہے. ملتا ہے کہ امام کا کارواں دوسری محرم کو سرزمین کربلا پر پہنچا تھا. چلتے چلتے آپ کا راہبر رک گیا تھا. آپ نے لجام پہ زور دیا مگر گھوڑا آگے نہیں بڑھا ہے تو آپ اتر پڑے ہیں. آپ نے دوسرا گھوڑا بدلا بلکہ 7 گھوڑے تک بدلے مگر کسی نے بھی قدم نہیں بڑھایا. وہ اپنی زبان بے زبانی سے گویا کہہ رہے تھے مولا نہیں اب ہمارے قدم پروردگار عالم بڑھنے نہیں دے گا. یہی وہ سرزمین ہے جو آپ کے لیے پیدا کی گئی ہے. امام نے سواری میں بٹھا دی، خیمے جو ہے نصب کر دیے گئے. آج زمین کس کی ہے بھائی؟ بغیر اجازت کے تو ہم نہیں رہ سکتے. سب کے سب اچھی طرح سنے نماز پڑھنا ہے، وضو کرنا ہے. کسی کی زمین پر بلا اجازت تو نہیں پڑھی جا سکتی. یا اجازت بابائی ہو بھائی یہ کون ہے، میں کہاں رکا ہے تو لوگ بھی گرد گرد کے محلے والے آ گئے دیکھنے کے لیے بھائی یہ کس کی زمین ہے، اس سرزمین کا نام کیا ہے. بھائی کوئی آگے بڑھتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی اس کو جو ہے شمس المراد کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے نینوا کہتے ہیں. کسی نے آگے بڑھ کر کے کہا ارے بھائی اور بھی نام ہے کوئی، میں بتانے والا امام کو معلوم ہے بھائی ان سے تو پوچھا جائے. کسی نے بڑھ کے کہا اے فرزند رسول اسے کربلا بھی کہتے ہیں. آپ اس زمین پر نہ رکیے. ہم نے سنا ہے کہ جو بھی اللہ کا ولی یہاں آیا ہے اس پر مصیبتیں پڑی ہیں.
امام نے کہا مجھے سب معلوم یہ زمین کس کی ہے؟ بنی اسد آگے بڑھے، مولا ہماری زمین ہے۔ کہا بھائی بتلاؤ یہ اتنے قطع زمین کو میرے ہاتھ بیچو گے؟ بھئی یہ مومن ہے، مولا فرزند رسول، ہم یہ زمین آپ کو یوں ہی ہبا کر دیں۔ امام نے کہا نہیں نہیں، اب یہاں اور تاریخ میں نہیں، یہی میری مصیبت ہوتی ہے کہ مسائل میں تاریخ میں کیسے سمجھاؤں۔ یہ امام نے کیا کہہ دیا؟ نہیں نہیں، ہمیں شہادت پیش کرنا ہے، ہم تو آگے نہیں لیں گے، تم بولو، تم بولو۔ قیمت 60,000 پر طے ہو گئی، امام نے ان کو دے دیا۔ اور اس کے بعد یہ عجیب بات ہے ہمارے لیے، سوچ سوچ کر کے رونا چاہیے۔ جب رات ہم بستر پہ جائیں تو ذرا سوچے، اب امام نے کہا یہ بنی اسد کے لوگ اب ذرا 3 حصوں میں تقسیم ہو جاؤ، مرد ادھر، یہ جو تمہاری عورتیں یہ ادھر ہو جائیں، یہ تمہارے بچے ادھر ہو جائیں۔ دیکھو یہ زمین جو تم سے میں نے خریدی ہے، میں تمہیں تحفے میں دیتا ہوں، تم اس پہ کھیتی کرنا، باغ لگانا، ان جگہوں کو چھوڑ کر جہاں قبر بنے۔ اے عزادارو اپنی اہمیت سمجھو، اے حسین کے زائرو اپنی اہمیت سمجھو، امام کے نزدیک کتنی اہمیت ہے۔ کہا دیکھو ہماری قبروں کی جگہ چھوڑ کر، لیکن سنو سنو، جب ہمارا کوئی زائر آئے تو 3 دن تک تم اسی کھیتی سے، اسی پیداوار کے منافع سے ان کی ضیافت کرنا، ان کی ضیافت سوچیے ذرا۔ ہم جانتے تھے ہم بھوکے پیاسے شہید ہوں گے، مگر ہمارا کوئی ظاہر جب یہاں آئے تو کم از کم 3 دن تک بھوکا پیاسا نہ رہے۔ کہ دیکھو ہماری لاشوں کو دفن کر دینا، مردوں کے بعد آپ عورتوں کی طرف متوجہ ہوئے، دیکھو مستورات، اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے ہماری لاشوں کو دفن نہ کرے تو تم انہیں غیرت دلانا، کہ تمہارے فرزند رسول کا نقشہ بنا ہے اور تم نکلتے گئے دفن کرنے کے لیے۔ اس کے بعد امام نے بچوں سے کہا ہے کہ بچوں اگر تمہارے ماں باپ کسی وجہ سے ہمارے لاشوں کو دفن کرنے نہ آئے تو بچوں تم کھیلتے ہوئے آنا، تمہارا کوئی فوج کچھ نہیں بگاڑ سکتی، تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی ریت اٹھاؤ کر کے ہماری لاشوں پر اتنا ڈالنا کہ لاشیں دفن ہو جائیں۔ ہمارے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما، محمد والے محمد علیہ السلام کی محبت دن دونی اور رات چوگنی ہمارے دلوں میں زیادہ فرما، اور کم از کم پروردگارا ہمیں واجبات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہر حرام فعل سے ہمیں بچا لے، اور جلد از جلد اس وبا کو ساری دنیا سے شہدائے کربلا کو تصدق دور فرما، تاکہ ہم جلوس عذاب اطمینان کے ساتھ نکال سکیں اور جلد وارث سے اپنی مخدوم کا سن۔ Side.
बंद करते हो पानी, ये मोहम्मद का प्यारा नहीं। क्यों बंद करते हो पानी, ये मोहम्मद का प्यारा नहीं। क्या मैं तेरा का साया नहीं हूँ, क्या मैं तेरा का साया नहीं हूँ, क्या मैं तेरा नवासा नहीं। क्यों बंद करते हो पानी, या मोहम्मद का प्यारा नहीं। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। मेरे नाना ने कलमा सिखाया और कुरान तुमको सुनाया। नाना का साया नहीं, मैं नाना का साया नहीं, मैं नाना का साया नहीं, नदी का नवासा नहीं। मुझे क्यों बंद करते हो पानी, या मोहम्मद का प्यारा नहीं।
हो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मदद, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। जख्म सीने पर लगा और जिगर तक छिल गया, खून से रंगीन है सरजमीने करबला। हाथ रख लो जख्म पर, आती है मदद, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। आरज़ू ये थी मेरी, देखो सहरे की लड़की, हाय किस्मत क्या करूं, खून में मैयत पड़ी। सहज फूलों की कहाँ हाथ का बिस्तर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। मोनी सोया पर नहीं, शाह का लश्कर नहीं, सो गए पास भी, गोद में असगर नहीं। सैकड़ों रंजों में और एक सरदार, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। एक सकीना शान है कंधों से बुलंद, और गले में बंद ने शिम्र लाया है रसन। जुल्म की ये इंतहा छिन गए गौहर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। कोख का असर है, आबिदे बीमार है, ज़ैनब कुलथूम और शाम का बाज़ार है। बाग तेरे हर शहर ले गए चादर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। हैत से जब आऊंगी मैं मदीना जाऊंगी, पूछेगी सोहरा तुम्हें क्या उसे बतलाऊंगी। किस तरह से पाएगी कम तेरा ख्वाब, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। ऐ शहीदे करबला, ऐ शहीदे मुस्तफा, वास्ता है आपको शब्बरो शब्बीर का। अब हसन की लीजिए कुछ खबर आकर, ऐ अली अकबर मेरे, ऐ अली अकबर मेरे। हो गए हो तुम कहाँ ढूंढती मदद, ऐ अली अकबर मेरे। हुसैन 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 हुसैन। उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा, उम्मे अबीहा या फातिमा ज़हरा। क्या क्या ना जुल्म डाला गया बाबा तेरे हाथ, क्या क्या ना जुल्म डाला
بابا تیری جدائی میں جی بھر نہ رو سکی مجھ کو بہت ستایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد امت دیے احسان رسول کے انگریز کر سکے نہ یہ کر کے بدل کے اس گھر کو جلایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد سینہ ہے غازیوں نے فدا مجھ سے بھی سزا حق مانگنے گئی کی عدالت میں بابا شاہ مجھ سے بھی کبھی مانگا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد امت نے کو رسالت یہی تو دی سینا ہے علی سے ستا مجھ پہ ہی کیا دل میرا ہی دکھایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد کیا کیا نہ ظلم ڈھایا گیا بابا تیرے بعد حسین 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 آئی جو لے کے گود میں شبیر کو بطول بچے کو دیکھا خوش ہوئے پھر رو دیے رسول زہرا نے پوچھا آپ ہوئے اس لیے ملول بولے رسول مجھے پہ ہوئی وہی کا نزول
ہم ہی وہی ہے تو آئے وہ کام جس کو مزے رات کی دعا کوئی غم نہ ہو ہمیں شبیر کے سوا کوئی دیا محرم کرتے شہ کا ماتم ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی ہے تو آئے سینے پہ داغے تو ہمیں سر بر گواہ تھے کالے لباس والے حسینی سپاہ تھے ان پر تمہارے زہرا کرتی ہے خود ہی سایہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو آئے مات تجھ میں تمہیں مد ہوش اس طرح کعبہ کی سال ہم سیاہ پوش اس طرح اے آنکھ نم ہماری پہچان نم ہماری ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی ہے تو ہائے زمین گھاسی کی حاضری صحرا کہیں سجا کہیں مہندی سجی ہوئی شادی کے گھر میں ماتم کرتے وہ جو پیغام ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو ہائے پھولوں پر خالی کسی کو ہم کو بنا پھولوں پر جن کا بستر جن کا زیور ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی ہے تو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو ہمیں ہماری دکھائی دے آلے نبی کے گلے جیسے گٹھے دل خون ہو کے ٹپ کے اشکوں کی دھار بن کے ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی قبیلہ ہم ہی وہی ہے لو ہم ہی وہی ہے لو حسین 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 السلام علیکم یا رب اللہ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین و ابن سید الوسیل
السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء. السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء. السلام عليك يا شمس الشموس ويا أنيس النفوس أيها المدفون بأرض طوس. السلام عليك يا مغيث السيرة والسوار في يوم الجزاء. السلام عليك يا سلطان العرب والعجم. السلام عليك يا أبا الحسن يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا صاحب العصر والزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. السلام عليك يا مظهر الإيمان. عجل الله تعالى فرجك وسهل الله تعالى مخرجك وظهورك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. With the